أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام. ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتیں، تلاوتیں، دعائیں جو اس لمحے تک انجام دی گئی ہیں اور طلب کی گئی ہیں، خدا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور بچے ہوئے اس ماہ کے مبارک ایام سے اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کتاب روضۃ الواعظین جلد 2 میں جو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے روایتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ چند اور روایتیں بتانے کی کوشش کریں گے. امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء فإن الدعاء فیدفع عنکم البلاء واما الاستغفار فیمحى به الذنوب. اس روایت میں امیر المؤمنین 2 عمل انجام دینے کی تاکید فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا علیکم فی شہر رمضان، ہر ایک مسلمان اور روزے دار پر لازم اور ضروری ہے، پابندی کرے، اس بات کی طرف توجہ رکھے، اس کو ضرور انجام دے، بکثرت الاستغفار والدعاء، کثرت سے استغفار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا طلب کرے. اگر ہم یہ 2 کام انجام دیں گے تو اس ماہ کے مبارک دنوں سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ امام نے فرمایا یہ 2 کام اگر کثرت سے انجام دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَأَمَّا الدُّعَاء فَيُدْفَعُ عَنْكُمُ الْبَلَاء، دعا بلاؤں کو دور کرے گی، دفع کرے گی، انسان کو بلاؤں سے بچائے گی اور بلاؤں کو انسان تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے گی. فَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ، کثرت سے استغفار کا فائدہ اس ماہ مبارک میں یہ ہوگا فَيُمْحَى بِهِ الذُّنُوبُ، استغفار انسان کی خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، نابود کر دے گا. ماہ مبارک رمضان خدا کی بے انتہا نعمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، لیکن خدا انہی کو یہ عطا کرے گا جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو. ہم خطاکار بندے، گناہگار بندے، معصیت کار بندے، لغزش ہر لمحہ ہمارے سے ممکن ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں خدا غفار ہے، خدا ستار ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے. یہ ماہ بھی کرامتوں والا مہینہ ہے، تو ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا معافی طلب کرو تاکہ خدا تمہارے خطاؤں، گناہوں، معصیتوں اور لغزشوں کو پاک کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. ایک اور روایت، ہم لوگ جب روزے کا خیال اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو اکثر کھانے پینے اور
انہی باتوں میں اپنے ذہن کو محدود کر دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں صرف روزے کی عمارت کو کھڑانے کا کام کرتی ہیں۔ جو اس عمارت کو بچائیں گی اور جو اس عمارت کو قیمت عطا کریں گی وہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کی طرف روایات میں معصومین علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا ہے، ہدایت دی ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ اب جو چیز اس عمارت کی حفاظت کرتی ہے، امیر المومنین کی حدیث کے مطابق دعا کثرت سے طلب کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا۔ نبی کریم کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو عمارت ثواب و اجر ماہ مبارک رمضان کو جو ہم نے بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے کھڑا کی ہے، اس کی حفاظت کرنے والی چیزیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ایھا الناس من صام شہر رمضان، اے لوگو جو کوئی بھی ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، فی انصات و سکوت، اس کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا خاموش رہے، سکوت اختیار کرے، زبان بے ضرورت نہ کھولے، اس لیے کہ زبان ایک ایسا خطرناک عضو ہے جو انسان کی کمائی کو نابود اور برباد کر دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس روزے دار نے اپنے زبان پر کنٹرول نہیں رکھا ہے، آنکھوں پر کنٹرول نہیں رکھا، کانوں کو گناہوں سے نہیں بچایا، اپنے اعضائے بدن کی گناہوں سے حفاظت نہیں کی، تو اس نے اس بھوک اور پیاس سے کیا حاصل کر لیا ہے؟ اس روزے سے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے جو ان چیزوں کو گناہوں سے نہ بچائے۔ نبی کریم آگاہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں جو کوئی انسان بھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر لے، اس کو چاہیے کہ روزے کے دوران انصات و سکوت، خاموش رہنا اپنی عادت بنا لے، وَكَفَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ وَيَدَيْهِ وَجَوَارِحَهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْحَرَامِ وَالْغِیبَةِ۔ یہ وہ مہم چیزیں ہیں جو روزے کی کمائی کو بچانے کا کام کرتی ہیں۔ خاموشی کے ساتھ نبی نے فرمایا روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے دل و دماغ و خیال کا خیال رکھے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ان سے حرام، جھوٹ اور غیبت سرزد ہو جائے۔ اگر کوئی انسان نبی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ کر کے اپنا روزہ مکمل کرے اور اپنے ماہ مبارک رمضان کو اختتام تک لے جائے اور اس کو بچائے آخر عمر تک، تو کیا اجر اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا؟ نبی نے آگے روایت میں فرمایا قرب یوم القیامہ حتی یمس رکبتیہ رکبت ابراہیم خلیل الرحمن۔ انسان خدا سے اتنا قریب ہو جائے گا اور خدا اس قربت سے اس روزے دار کو وہ جگہ عطا کرے گا اور اس مقام پر پہنچا دے گا کہ اس انسان کے دو زانوں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے دو زانوں سے ملتے ہوئے ہوں گے۔ یعنی انسان انبیاء کے ساتھ بیٹھے گا اور انبیاء کے زانو با زانو، شانہ با شانہ اس کو اللہ مقام عطا کرے گا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو صرف بھوکے اور پیاسے رہیں ان کے لیے نہیں،
امیر المومنین کے حدیث کے مطابق جو کثرت سے دعا کرے، کثرت سے استغفار کرے، نبی کریم کی روایت کے مطابق جو انسان خاموشی اختیار رکھے روزے میں، اپنے کانوں کو، آنکھ کو، زبان کو، ہاتھوں کو، ذہن و خیال و دل کو حرام، جھوٹ، غیبت اور دوسروں کو آزار و اذیت پہنچانے سے دور رکھے۔ ان خصوصیات سے جو انسان روزے رکھے اور ماہ مبارک رمضان گزارے تو یہ وہ روزے ہیں جو انسان کی مشکل میں مشکل کشائی کریں گے، انسان کے کام آئیں گے، انسان کا ساتھ دیں گے۔ اسی کتاب میں نبی کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا، رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي فِي الْمَنَامِ، میں نے عالم خواب میں میری امت کے ایک بندے کو دیکھا، یلحث عطشا، شدت کی پیاس میں گرفتار، غش کھا رہا ہے انسان، کلما ورد حوضا منہ منع منہ، جب بھی اپنی پیاس دور کرنے کی نیت سے حوض کوثر کے قریب جاتا ہے تو جو فرشتے وہاں پر موجود ہیں وہ اس کو دور کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اب اس مشکل میں گرفتار انسان جو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، فَجَاءَهُ صِيَامُ شَهْرِ رمضان، اتنے میں ماہ مبارک رمضان کے روزے اس کے قریب آتے ہیں، فَسَقَاهُ وَأَرَوْهُ، یہ روزے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کے وہ روزے ہیں جس کو اس نے جیسا رکھنا چاہیے تھا ویسے رکھا تھا، ہماری خاطر اس کی پیاس بجھا دیں۔ تو پھر فرشتے اس انسان کو آب کوثر سے سیراب کرتے ہیں اور وہ انسان روز قیامت کی پیاس اور تشنگی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ محترم مؤمنین اور مؤمنات، ان تین روایتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے پرہیز روزہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں گناہوں سے بچنے اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جائے تو یہ روزہ انسان کے کام آئے گا اور اس کی مشکل دور کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امیر المؤمنین اور رسول اللہ کی ان مبارک روایتوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم سب کو دوران روزہ اپنی آنکھ، کان، زبان، اعضائے بدن کو حرام سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں دعا طلب کرنے اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار جو ہم اپنے ٹوٹے پوٹے لہجے اور الفاظ میں تجھ سے دعائیں طلب کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، ہماری مغفرت اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل